بسم اللہ الرحمن الرحیم یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ سچی بات میں تم سے جھگڑتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہمیں لشکر قریش کا حال ہی معلوم نہ تھا کہ ہم ان کے مقابلہ کی تیاری کر کے چلتے، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی یہ بات کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں حکم الہی سے کرتے ہیں، اور آپ نے اعلان فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کو غیبی مدد ضرور پہنچے گی۔ گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں، یعنی قریش سے مقابلہ انہیں بڑا بھیانک معلوم ہوتا ہے، اور لیکن مقابلہ ان کے ساتھ کرنا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں یعنی ابو سفیان کا قافلہ اور ابو جہل کا لشکر میں سے ایک جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور تمہیں اس پر جو ہے وہ فتح نصیب ہوگی اور وہ مغلوب ہوگی، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں نقصان کا ڈر نہیں۔ ان غیر ذات الشوکہ تکون لکم ما یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، کہ تمہارا ارادہ یہ تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو، چونکہ وہ قافلہ ہے ان کے پاس ساز و سامان جنگ کا جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے ہمارا ٹاکرا ان کے ساتھ ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے پاس بھی اسلحہ کم ہے، افراد بھی کم ہیں، تو اس وجہ سے ہماری جنگ ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے، حق کو جو ہے وہ حق کے طور پر واضح کر دے، دین حق کو غلبہ دے اور اس کو بلند و بالا کرے، اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، اور انہیں اس طرح ہلاک کرے کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے۔ تو اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ تمہاری جو جنگ ہے وہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہو، اور باقی رہ گئی تمہاری تعداد کم ہے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری تعداد کو بڑھا دے گا، تمہارے پاس اسلحہ کم ہے تو فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی، لیکن کافروں کی جو ہے وہ ان کو جڑ سے ختم کرنا یہ منظور تھا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ سچ کو سچ کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا، یعنی اسلام کو ظہور اور ثبات عطا فرمائے، اسلام کو غالب فرما دے، ظاہر فرما دے اور ثابت فرما دے، اور کفر کو مٹا دے، باطل کفر اس کو ختم کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم جو ہے وہ ناپسند کریں اور برا سمجھیں۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے۔ اس کے شان نزول یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بدر کے دن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا کہ 1000 ہیں اور آپ کے اصحاب جو ہیں وہ 310 سے کچھ زیادہ، تو حضور قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مبارک ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے پورا فرما، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے عنایت فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی۔ اسی طرح حضور دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے شانہ مبارک سے چادر شریف جو ہے وہ اتر گئی کندھے مبارک سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک جو ہے وہ کندھے پر ڈالی اور عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کی مناجات اپنے رب کے ساتھ کافی ہوگی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر چکے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر چکے ہیں
اللہ بہت جلد جو ہے وہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جو ہے وہ سفر کے بھی ساتھی ہیں، مشکلات کے بھی ساتھی ہیں، جنگ کے بھی ساتھی ہیں، اور حضور کے مزاج سے بہت خوب اور اچھی طرح واقف ہیں۔ اور حضور کو جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں میں سے جو ہے وہ تسلی دی، سہارا بنے، مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے آپ کو تسلی دی اور آپ کا سہارا بنے اور آپ کی ہر وقت جو ہے وہ غلامی کے لیے تیار رہے۔ تو لہٰذا اتنے وفادار غلام کے بارے میں اگر کوئی زبان کھولے تو وہ غلام کی توہین نہیں کر رہا، وہ آقا کی گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شان میں تنقید کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ جو لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور ان کی توہین کرنا، ان کو معاذ اللہ کافر سمجھنا، یہ خود اپنے آپ کو کافر قرار دینا ہے، کیونکہ ان کی جو صحابیت ہے وہ قرآن سے ثابت شدہ ہے۔ جو ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ پکا اور ٹھکا کافر ہے۔ اور جہاں وہ آج اللہ کے فضل سے مدفون ہیں وہاں ان لوگوں کے بکواسات نہیں پہنچتی، وہاں غلاموں کا درود و سلام نہیں پہنچتا ہے، وہاں ان کی جو ہے وہ خرافات ہرگز نہیں پہنچتی۔ تو اس وجہ سے یہ آسمان کی طرف تھوک کر اپنا ہی منہ گندا کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی شان میں نہ کل کمی آئی ہے، نہ آ جائے گی، نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ جو لوگ صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں وہ اپنی ہی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ تو ان کے بارے میں فرما چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ان کے تو معاملات حل ہو چکے ہیں، ان کے لیے تو سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں، ان تو جنت کی خوشخبریاں دنیا میں ہی عطا کی گئی ہیں۔ تو لہٰذا ان کے خلاف زبان درازی کرنے والے وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور ان کی شان میں کچھ بھی کمی نہیں آنے والی۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی، اس نے تمہاری دعا سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار کے ساتھ، کہ 1000 فرشتے جو ہیں وہ تمہاری مدد کے لیے اتریں گے۔ چنانچہ پہلے مرتبہ 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعاقب کرتے تھے، مسلمان کافروں کے پیچھے دوڑتے تھے، کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگ جاتا تھا اور بھاگتا رہتا تھا۔ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی تھی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا، اقدم حیزوم، یعنی آگے بڑھ اے حیزوم۔ حیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور نظر آتا تھا کہ کافر گر گیا، مر گیا، اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے اس معائنے کا جو ہے وہ بیان کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ تیسرے آسمان کی طرف سے جو ہے وہ مدد ہے، اور حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں۔ اور ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کہاں سے ضرب آتی تھی، ہمیں جو مار پڑی ہے یہ کہاں سے پڑی ہے، اور کہاں سے جو ہے وہ ہمیں یہ ضرب لگتی تھی، مارنے والا تو ہم کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ آپ نے فرمایا فرشتوں کی طرف سے، لیکن چونکہ دلوں پر تالے لگے ہوئے تھے تو کیا جواب دیا، کہنے لگا پھر تو وہی غالب ہوئے، تم تو غالب نہیں ہوئے۔ اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ مدد کن کی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ کن کے سپورٹر بن کر آئے ہوئے ہیں، وہ کن کی مدد کے لیے نازل ہوئے ہیں، لیکن کیا کہا کہ پھر تو وہی غالب ہوئے ہیں، تم تو غالب نہیں ہوئے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ تو اللہ نے نہ کیا مگر صرف تمہاری خوشی کے لیے، یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ اللہ اپنے حبیب اور حبیب کے غلاموں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ
تھوڑی سی جماعت کو اتنی بڑی فتح عطا فرما رہا ہے، اور اللہ ان کے اعزاز کے لیے آسمان سے باقاعدہ فرشتوں کو نازل فرما رہا ہے۔ وہ صحابہ کرام وہ خوش نصیب جماعت ہیں کہ جن کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے اللہ اپنے مقدس فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ ان کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے اور ان کے مقام و مرتبہ کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ جہاں جبرائیل امین جو ہیں وہ ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو ہیں وہ جنگ کر رہے ہوں، وہ تو فرشتوں کے رسول ہیں حضرت جبرائیل امین، لیکن صحابہ کی یہ شان ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ شامل ہو کر جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں۔ اس سے جہاں صحابہ کرام کی عظمت اور شان کا پتہ چلتا ہے، وہیں جہاد کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے، کہ چاہے مسلمان تعداد میں کم بھی ہوں، لیکن اگر اخلاص ہے، جذبہ سچا ہے، اعلاء کلمت الحق کا غلبہ جو ہے وہ ذہنوں پر آ چکا ہے، دلوں میں جو ہے وہ راسخ ہو چکا ہے، تو اللہ فرشتوں کو نازل فرما کر بھی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے یہ سارا کچھ تمہاری خوشی کے لیے کیا، اور اس لیے کہ تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ چین پائیں، وہ مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں مگر اللہ ہی کی طرف سے، مدد اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اسی پر بھروسہ کرے اور اپنے زور اور قوت اور اسباب اور جماعت پر جو ہے وہ ناز نہ کرے کہ ہمارے پاس جناب اتنی بڑی جماعت ہے اور اتنے ہم طاقتور ہیں، اتنے ہمارے پاس اسباب ہیں، تو اس پر جو ہے وہ تکبر کرنے اور ادرانے اور ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدد اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، وہ چاہے کہ تھوڑے لوگوں کو بھی غالب کر دیتا ہے زیادہ لوگوں پر، اور اسی کی طرف سے مدد عطا کی جاتی ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس طرح صحابہ کرام کی فرشتوں کے ذریعے مدد کرنی ہے اور کس طرح کافروں کو ذلیل و رسوا کرنا ہے۔